بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی السراج المضی والکوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ العبد المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد الذي كان المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى أخيه ووصيه ووزيره ووارثه ووارث علمه علم الاولین والآخرین ووالد الشبیر والشبر زینت المسجد والمنبر فاتح الاحد والخندق والحنین والخیبر سید الاولیاء امام الہدی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی في كلامه المجيد وكتابه المتين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد واجب القدر سامعین دعائے رب الجلال ہے آپ مقدس مقام پر تشریف لانا اپنی عبادت عالیہ میں شمار فرمائے منتظمین کا یہ انتظام بانیان کی صحیح اور کوشش رب الجلال اپنے بارگاہ میں مقبول فرمائے جتنے مومنین عزاداران امام حسین اس ذکر میں حاضر ہوئے ہیں رب کائنات ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے مجلس امام حسین علیہ السلام دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے یہ وہ مقام ہے جہاں نا قبول ہونے والی دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں کیونکہ امام معصوم نے فرمایا کہ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو
شہادت عظمیٰ کے بدلے میں 3 چیزیں عطا کی. توجہ ہے نا میری طرف؟ امام حسین علیہ السلام کو اللہ نے شہادت عظمیٰ کے بدلے میں 3 ایسی چیزیں عطا کی جو کسی نبی کو بھی نہیں ملی. تو ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ جعل الاجابت تحت قبۃ الحسین. اللہ نے دعا کی قبولیت کو حسین کے روضے کے نیچے رکھ دیا. جس طرح آدمی بیت اللہ میں جاتا ہے حج کرنے کے لیے، روایت ہے کہ بیت اللہ خانہ کعبہ کی طرف جب آپ عمرے پہ جائیں، حج پہ جائیں، خدا آپ کو لے جائے، پہلی نظر جب خانہ کعبہ پہ پڑتی ہے تو رسول کی حدیث ہے انسان دل سے جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اس کو رد نہیں کرتا، اللہ اس کو قبول کرتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے زواری امام حسین پہ، آپ جائیں، جا کے زیارت کریں، اور امام حسین علیہ السلام کے روضے پہ جب آپ قریب پہنچیں اور پہلی نظر پڑے تو جو بھی دعا کریں گے اللہ اس کو رد نہیں کرے گا، وہ بھی قبول ہو جائے گی. زیارت امام حسین کا امام جعفر صادق علیہ السلام زیارت امام مدینہ سے چلے زیارت امام حسین کے لیے کربلا پہنچے تو ابھی روضہ مبارک سے دور تھے، سواری سے اتر گئے، صحابی بھی ساتھ تھے، وہ بھی اتر گئے. کافی دور سواریوں کو کھڑا کیا، پیدل چل کے امام حسین کی زیارت کی، روضے تک، مزار تک پہنچے تو صحابی سوال کرتا ہے مولا آپ بھی امام ہیں اور امام حسین بھی امام ہیں، آپ اتنا تعظیم کرتے ہیں، کیا فرق ہے آپ کی امامت میں اور امام حسین کی امامت میں؟ تو معصوم فرماتے ہیں تمہیں کیا معلوم، ہمیں امامت ملی ہے حسین کے صدقے. تو خداوند متعال نے بڑی عظمت عطا کی ہے. پہلی چیز جو امام حسین کو عطا ہوئی وہ کیا ہے؟ جعل الاجابت تحت قبۃ الحسین. اللہ نے اجابت کو حسین کے روضے کے نیچے رکھا. اور ایک چیز اور بیان کرتا ہوں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جعل الشفاء فی تربۃ الحسین. اللہ نے شفا کو حسین کی مٹی میں رکھ دیا. اب دیکھیں مدینہ کی مٹی، مکہ کی مٹی، ہمارے علاقے کی مٹی، یہ مٹی پاک ہے، نجس نہیں ہے، پاک ہے. اور خود مطہرات میں اس زمین اور مٹی کا تذکرہ ہے کہ نجس چیزوں کو پاک کرتی ہے، لیکن اس کا کھانا حلال نہیں ہے. پاک اور حلال میں بھی فرق ہے. ہر پاک چیز کھانے کے قابل نہیں ہوتی. پاک اور ہے، پاک ہے نجس کے مقابلے میں، اور حلال کس کے مقابلے میں ہے؟ حرام کے مقابلے میں. تھوڑا تھوڑا آپ میرے ساتھ بولیں گے. اور میں کہتا رہتا ہوں کہ یہ فقط مونولاگ نہیں ہوتی امام حسین کی مجلس، یہ درس ہوتا ہے. اس کو درس سمجھ کے آیا کریں. یہ قرآن کا درس ہے، یہ حسین کا درس ہے. تو یہ مٹی پاک ہے لیکن حلال نہیں ہے، کھا نہیں سکتے. مٹی کو اٹھا کے آپ کھائیں، شریعت نے روکا ہے، آپ مٹی نہیں کھا سکتے. چاہے وہ کسی شہر کی بھی مٹی ہو، مٹی کھانا حرام ہے. ایک حسین کی خاک شفا ہے جس کو شفا کے لیے دانے جتنا پانی میں حل کر کے آپ اس کو کھا سکتے ہیں. پہلے سنت بھائیوں نے بھی لکھا کہ ہم یہ جو نماز میں سجدے ہوتے ہیں تو لکھا بہتر ہے مٹی پہ سجدہ کرنا. ہر چیز سے بہتر ہے. اہل سنت بھائیوں نے بھی کتاب میں لکھا کہ بہتر ہے مٹی پہ سجدہ کیا جائے. اور ہم اپنے سجدے کو بہتر بنانے کے لیے
کون سی مٹی استعمال کرتے ہیں؟ خاک شفا. اور یہ کنسیپٹ بھی ہم دنیا کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم خاک شفا کو سجدہ نہیں کرتے، خاک شفا پہ سجدہ کرتے ہیں. سجدہ خدا کا ہوتا ہے، کیونکہ تمام اہل خیرات اور تمام اہل مسلک نے لکھا کہ بہتر ہے مٹی پہ سجدہ کرنا. تو اس لیے ہم جائے نماز پہ وہ مٹی لے آتے ہیں جس کی نسبت حسین سے. ماتھا مٹی پہ سجدہ خدا کو ہوتا ہے. اور بعض لوگ کبھی کبھار اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھئی تم اس خاک شفا کا کربلا کی مٹی کا احترام کرتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہاں شہیدوں کا خون اس میں شامل ہوا تھا کربلا میں. تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی وہاں فقط حسینی لشکر تو نہیں تھا، وہاں یزیدی لشکر بھی تو تھا. اب خون فقط حسینی سپاہیوں کا تو نہیں گرا، توجہ فرما رہے ہیں کہ اس مٹی میں جو خون ملا وہ فقط حسینیوں کا تو نہیں تھا. اس سرزمین پہ یزیدی لشکر کا خون بھی تو گرا ہے نا. تو کیا جواب ہے کہ اس میں تو یزیدی لشکر کے فوجیوں کا بھی خون ملا. تو باوجود اس کے کہ اس میں یزیدی فوجیوں کا خون بھی ہے، پھر بھی آپ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں. کیا جواب ہے؟ میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ نے صحیح کہا کہ کربلا میں حسینی لشکر کے ساتھ یزیدی لشکر کے فوجیوں کا کبھی خون گرا، پھر بھی ہم اس خاک شفا کو چومتے ہیں. آپ مجھے ذرا یہ بتائیں، آپ قرآن کو چومتے ہیں کہ نہیں چومتے؟ زیارت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اب قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی. اس میں اللہ کا ذکر ہے، تو اللہ کا ذکر بھی ہے قرآن میں، اور اسی قرآن میں شیطان کا نام بھی ہے. قرآن میں شیطان کا نام بھی. تو جب قرآن کو چوم رہے ہیں تو اس میں شیطان کا نام ہے. بتاؤ کس کو چوم رہے ہیں؟ اللہ کو کے نام کو چوم رہے ہیں یا شیطان کے نام کو؟ تو بتائیے یہ جاتا ہے کہ جب ہم قرآن کو چومتے ہیں تو اگرچہ شیطان کا تذکرہ ہے، ذہن میں خدا ہوتا ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں جب ہم خاک شفا پہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، اگرچہ ان میں خون یزید کا ہے لیکن ذہن میں حسین ہوتا ہے. تو دوسری چیز جو تھی وہ ہے جعل الشفاعۃ فی تربۃ الحسین، کہ عزا خانہ حسین نہیں ہے فقط. میں کہتا ہوں یہ جو عزا خانہ حسین ہے یہ شفا خانہ حسین بھی ہے. ذرا مریض آئیں حسین کا واسطہ دیں، اور حسین جو ہے مخزن شفاعت ہے. جب بھی کوئی امام آیا ہے تو ایک در کھلا، علی آئے علم کا در کھلا، حسن آئے علم کا در کھلا، حسین آئے شفاعت کا دروازہ کھلا. اور امام معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت اور فرمان ہے، بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا کسی کے گھر میں، کسی مسلمان کے گھر میں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس بچے کو ایک گھٹی لگائی جاتی ہے. کسی بزرگ کو بلا لیتے ہیں، ہوتا ہے آپ کے یہاں بھی ہوتا ہے، کسی بزرگ کو بلا لیتے ہیں کہ کسی نیک آدمی کو، کسی اچھے آدمی کو، صاحب علم آدمی کو بلا لیتے ہیں کہ بھئی اس بچے کو گھٹی لگاؤ. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اپنے بچے کو گھٹی لگانے لگو، حنکوا اولادکم بتربۃ الحسین، اپنے بچے کو گھٹی لگاؤ حسین کی خافیہ شفا سے، تاکہ پہلے دن سے ہی اس کا رشتہ کربلا سے جڑ جائے. پہلے دن سے حسین شفاعت ہے. ہم دعا کر رہے تھے کہ پالنے والا جتنے لوگ حاضر ہیں ان میں سے جو مریض ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور حاضرین کے لواحقین میں سے جو مریض ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے.
مومنات مسلمات میں سے جو مریض ہیں ان کو صحت کامل عطا فرما. یہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے، یہ شفاعت کا مقام ہے، یہ شفا کا مقام ہے. باراللہ ہم حسین کے صدقے میں دعا کرتے ہیں کہ حاضرین کے دل میں جو بھی دعائیں ہیں ان سب کو درجۂ قبولیت عطا فرما. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلی واجب القدر. میں نے آپ کی خدمت اقدس میں خالق کے کلام میں سے وہ آیہ مجیدہ تلاوت کی ہے جس کو تقریباً آپ لوگ جمعہ کے خطبہ میں سماعت فرماتے ہیں. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. جب آپ جمعہ پڑھتے ہیں تو یقیناً یہ آیت آپ سماعت فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے بالعدل والاحسان، عدل کا اور احسان کا، کہ زندگی عدل پہ گزارو، احسان کے ساتھ وقت گزارو. اور کائنات میں دیکھیں اس عدل کی مجسم تفسیر اگر کوئی نظر آتا ہے تو مولا علی کی ذات ہے. اب ان کی وصیتیں پڑھیں. اب کیا کریں، ہماری مجوسوں کا رنگ ہی ذرا رخ ہی کچھ اور طرف مڑ گیا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ مجوسیں بہت ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کردار کی بلندی دکھائی نہیں دے رہی. علی کردار کی بلند ذات کو کہتے ہیں جس کا کردار بلند ہو. تو علی والا بھی تو کردار کا بلند ہونا چاہیے نا. ہم پڑھ گئے ان باتوں میں کہ واہ واہ ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. امام حسین کی یہ مجلس جو ہے، میں کہتا ہوں یہ امام حسین کا سکول ہے. یہ کیا ہے امام حسین کا؟ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ امام حسین کا سکول ہے. جو سمجھتے ہیں وہ صلوات پڑھیں. اچھا، سکول میں کیا ہوتا ہے؟ تعلیم دی جاتی ہے. سکول میں کیا ہوتا ہے؟ تعلیم دی جاتی ہے. ایک استاد ہوتا ہے، ایک کورس ہوتا ہے، ایک جو ہے وہ شاگرد ہوتے ہیں پڑھنے والے. استاد پڑھانے والا، کورس وہ جو پڑھایا جاتا ہے، شاگرد جو وہ پڑھتے ہیں. اب بتائیں امام حسین کا جو سکول ہے، اس امام حسین کے سکول کا کورس کیا ہے؟ کوئی نوجوان مجھے بتائے گا کورس کیا ہے؟ جو کتاب آپ دیکھیں نا، ہر سکول میں بکس پڑھائے جاتے ہیں، پیریڈز پڑھائے جاتے ہیں، میتھ پڑھایا جاتا ہے، انگلش پڑھائی جاتی ہے، مطالعہ پاکستان پڑھایا جاتا ہے. یہ جو یونیورسٹی ہے امام حسین کی، اس کا بھی کوئی کورس ہے؟ گھبرا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بتاؤں، امام حسین کی یونیورسٹی کے کورس کا نام ہے قرآن مجید. گھبرا تو نہیں رہے؟ اور یہ امام حسین کی یونیورسٹی کا وہ کورس ہے جس سے امام حسین کو بڑی محبت ہے. کتنی محبت ہے امام حسین کو قرآن سے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں اتنی محبت ہے امام حسین کو قرآن سے کہ دنیا والوں نے حسین کے تن سے تو سر جدا کر دیا، لیکن حسین کو قرآن سے جدا نہیں کر سکتے. تو یہ کورس ہے. تو یہاں کورس پڑھایا جانا چاہیے. کوئی انگلش میڈیم سکول ہے، کوئی اردو میڈیم سکول ہے. اب بتائیں اگر وہ پرائمری کا سکول ہے یا مڈل کا سکول ہے تو کیا مڈل کی کلاس کو پڑھانے کے لیے سکول کے رول ہوتے ہیں نا، وہ کسی ایسے ٹیچر کو لے آئیں گے جو انگلش نہیں جانتا؟ اگر کسی سکول کے اندر ایسا ٹیچر ہو، کسی اکیڈمی کے اندر جو انگلش صحیح نہ پڑھا سکتا ہو، جو میتھ صحیح نہ پڑھا سکتا ہو، آپ وہاں اپنے بچے بھیجیں گے؟ جی بھیجیں گے. آپ کو تو بھی میرٹ چاہیے ہے کہ نہیں چاہیے؟ اب مڈل سکول کا ایک میرٹ ہے کہ جو انگلش نہیں جانتا استاد، اس کو انگلش کے پیریڈ میں جانے نہیں دیا جاتا.
ہاں اب پرائمری کے سکول کا میرٹ ہے، مڈل کے سکول کا میرٹ ہے، امام حسین کے سکول کا کوئی میرٹ نہیں ہے۔ میرے خیال میں میری تقریر ناراض کرنے والی ہے کیا؟ نعرہ صلوات، بتائیں امام حسین سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ قرآن سے بھی محبت کرتے ہیں؟ میرا دل ہے کہ میں آج آپ کو قرآن کی آیات ہی سناؤں۔ تو سننا چاہتے ہیں مل کے بآواز بلند صلوات کریں۔ دیکھیں ہم محب اہل بیت ہیں، شیعان اہل بیت ہیں، لیکن شیعان اہل بیت کو سمجھیں کون ہوتے ہیں شیعان اہل بیت۔ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے والا شیعہ نہیں ہوتا، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے والا سنی نہیں ہوتا۔ کسی عالم سے جا کے پوچھ لیں شیعہ کا معنی کیا ہے، سنی کا معنی کیا ہے۔ میں تو دیکھ رہا ہوں بہت گڑبڑیشن ہو گئی ہے اسلام میں، مسلمان پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں۔ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے والا یہ سنی کا معنی نہیں ہے، ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے والا یہ شیعہ کا معنی نہیں ہے۔ سنی کا معنی ہے نبی کی سنت میں عمل کرنے والا، شیعہ کا معنی ہے علی کے پیچھے چلنے والا۔ ٹھیک ہے نا؟ اب یہ جملہ کیا بیان کرتا چلو۔ سنی کس کو کہتے ہیں؟ نبی کی سنت پہ عمل کرنے والا۔ شیعہ کا معنی علی سے محبت کرنے والا، علی کے پیچھے چلنے والا، یہی ہے نا؟ قرآن میں بھی شیعہ کا لفظ آیا ہے مختلف مقامات پہ، ہمارے نوجوان کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں کہاں آیا ہے، اور جو آیا ہے جو جیسے بیان کر دیتا ہے ہم مان لیتے ہیں، کوئی غلط بھی بیان کر دے تو ہم مان لیتے ہیں، پتہ نہیں، چونکہ پتہ نہیں ہے۔ شاہ شمس تبریز کی مزار کہاں ہے؟ بولے جی کہاں ہے؟ جی ملتان میں ہے، سب کو پتہ ہے نا؟ شاہ شمس تبریز کی مزار ملتان میں ہے۔ اگر یہاں میں بیٹھ کے قسم اٹھا کے کہوں کہ وہ تو ہندوستان میں ہے، مانو گے؟ نہیں مانو گے نا؟ کیوں؟ تمہیں پتہ ہے کہ وہ ملتان میں ہے۔ اب میں امامہ بھی سر پہ رکھا ہوا ہے، میں نے ابا بھی پہنی ہوئی ہے، یا بیٹھ کے قسم بھی اٹھاؤں کہ وہ ہندوستان میں ہے، آپ نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ شاہ شمس کی مزار جو ہے وہ ملتان میں ہے، آپ کوئی قسم بھی اٹھائے تو نہیں مانو گے۔ یہی وجہ ہے قرآن کی غلط تفسیر ہوتی ہے، تمہیں پتہ ہوتا کہ قرآن کا حکم یہ ہے تو نہ مانتے۔ جو آتا ہے غلط باتیں کر کے چلا جاتا ہے۔ علمی دور ہے بھائی، نیٹ کا دور ہے، سب کچھ واضح ہے، کتنا علمی ترقی ہو گئی، لیکن مسلمان کے کردار میں کوئی ترقی نہیں ہوئی۔ جتنے مسلمان ہیں ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں، جتنے فرقے ہیں، کوئی کسی کو کافر کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو مشرک کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو منافق کہہ رہا ہے، ہو رہا ہے نا ایسا؟ یہی اسلام ہے، یہی اسلام ہے کہ لوگوں کو کافر کہو، لوگوں کو مشرک کہو، لوگوں کو منافق کہو، یہی ہے اسلام۔ اسلام کیا؟ اسلام محبت کا درس دیتا ہے، اسلام پیار کا درس دیتا ہے، دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ رسول اسلام کی سیرت دیکھیں، انہیں کافر کو کافر کہہ کے تبلیغ نہیں کی، کافروں کو جب تبلیغ کی تو کیا کیا؟ بلا کے، دعوتیں دے کے، ساتھ بٹھا کے بکرے کھلا کے۔ تم لوگوں کو فتوے لگا کر شیعہ کرنے کی کوشش کرتے ہو، تم لوگوں کو فتوے لگا کر سنی کرنے کی کوشش کرتے ہو، ہوگا کوئی؟ سبھی مسلمان جو ہیں جتنے بھی فرقے ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں، کافر کہہ رہے ہیں، کافر کہہ رہے ہیں۔ جملہ سنیے گا، ایک کافر ہی ہے جو سبھی کو مسلمان کہہ رہا ہے۔ ایک سوال یہ
اللہ نے ذہن دیا استعمال کرنے کے لیے اور کہتے ہیں سوچو نہیں بھائی، کیوں نہ سوچو بھائی؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے افلا تتدبرون افلا یتفکرون، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے غور و فکر کرو، سمجھو۔ یہ جو شدت ہے نا شیعہ سنی کی، شیعہ کی، ختم کرو اس کو۔ سب سے زیادہ نقصان پاکستان کے مسلمانوں کو فرقہ واریت دے رہی ہے۔ قرآن پڑھا نہیں، نبی نے فرمایا کہ جب مسلمانوں تمہارے درمیان کسی بات میں اختلاف پیدا ہو جاؤ تو کیا کرو؟ لڑو۔ ہاں، نبی کو سبھی مانتے ہیں نا، مولا علی کو سبھی مانتے ہیں، قرآن کو سبھی مانتے ہیں۔ میری تقریر سے آپ لوگ تنگ تو نہیں ہو رہے ہیں؟ نبی کو سبھی مانتے ہیں، جتنے فرقے ہیں مسلمان کے، قرآن کو سبھی مانتے ہیں، مولا علی کو سبھی مانتے ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ مسلمانوں جب کوئی جھگڑا ہو جائے تو لڑو، مولا علی نے فرمایا کہ لڑو، قرآن کہتا ہے کہ لڑو۔ لیکن کیا ہے، ایک مرغا لڑے بغیر نہیں رہتا، ایک مسلمان لڑے بغیر نہیں رہتا۔ بحث ہے، یہ ہے، وہ ہے، پتہ کچھ بھی نہیں، بحثوں میں زندگی گزر رہی ہے۔ نبی نے فرمایا علیکم بالقرآن، جب تمہیں کسی مسئلے میں پریشانی ہو تو کہیں نہ جاؤ، کسی مولوی کے پاس بھی نہ جاؤ، فرقہ واریت والے کے پاس، کسی مفتی کے پاس بھی نہ جاؤ۔ نبی فرما رہے ہیں میں نہ ہوں تو جاؤ قرآن کی طرف، قرآن کو پڑھو، تمہارے مسئلہ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ کائنات کا کوئی خشک و تر نہیں جس کا تذکرہ قرآن میں نہ ہو، ہے نا یقین؟ ہر بات کا حل قرآن میں ہے کہ نہیں؟ کیسے ملے گا؟ گلیب میں رکھ دو گے تو قرآن کا حل، قرآن تمہیں حل دے دے گا، پڑھو گے تو ملے گا نا۔ بھئی قرآن جو ہے وہ الماری میں رکھنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن پڑھنے کی کتاب ہے، پڑھنے کی۔ جب تک تم قرآن نہیں پڑھو گے کوئی شیعہ نہیں بن سکتا، اور شیعہ بننا ایک مقام ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہم کجا امام کجا، مولا فرماتے ہیں میرے دو رشتے ہیں جد پاک علی کے ساتھ۔ چھٹے امام فرما رہے ہیں میرے دو رشتے ہیں میرے دادا علی کے ساتھ۔ کون سے؟ فرمایا ایک یہ کہ میں علی کا بیٹا ہوں، دوسرا یہ کہ میں علی کا شیعہ ہوں۔ اور معصوم فرماتے ہیں سنو دنیا والوں، مجھے علی کا بیٹا ہونے سے علی کا شیعہ ہونا زیادہ پسند ہے۔ ایسے دس کو رواج کو خدا کے لیے، اگر تم اپنی عاقبت چاہتے ہو، اگر رسول کی کچہری میں اپنے آپ کو سرخرو چاہتے ہو تو قرآن سے تعلق پیدا کرو۔ نبی نے فرمایا جب بھی کوئی پرابلم ہو، جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو قرآن کے پاس جانا، تفسیر پھر رائے کرنے والے مولوی کے پاس بھی نہ جانا، فرقہ واریت والے مولوی کے پاس بھی نہ جانا، جو ایک فرقے کے رنگ میں رنگ چکا ہو اس مولوی کے پاس نہ جانا۔ کیوں؟ مولوی کی دو کمزوریاں ہیں، مولوی کی ایک اسے لالچ ہوتی ہے، ایک اسے ڈر ہوتا ہے کہ صحیح بات کرتی کہیں یہ مسجد والے نکال نہ دیں، یہ ڈر ہے۔ لالچ ہوتی ہے کہ اس کے کہے کے مطابق، اس کے ذہن کے مطابق مسئلہ دوں گا تو یہ خوش ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ عطا ہوگا۔ درباری مولوی آج نہیں، تب بھی تھے۔ اکبر بادشاہ نے، ایک بات ذہن میں آ گئی، اکبر بادشاہ نے، جانتے ہیں نا اکبر بادشاہ کا نام سنا ہوا ہے نا؟ وہاں ان کا ایک قاضی تھا، درباری نیا آیا، سلیکٹ کیا حکومت نے، وہ سرکاری مولوی بن گیا قاضی۔ تو اکبر بادشاہ نے اسے مسئلہ پوچھا کہ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ اسلام میں کتنی شادیاں کی جا سکتی ہیں، ایک وقت میں کتنی شادیاں جائز ہیں؟ میرے خیال میں یہ مسئلہ تو آپ کو بھی پتا ہوگا، کتنی ہے بھائی؟ 4۔ ویری گڈ، بہت اچھے۔ اسلام 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے،
یہ مسئلہ تو ہے تو بڑا. بارہ 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے. تو اکبر بادشاہ نے کہا کہ میری تو 10 ہے. اسلام 4 کی اجازت دیتا ہے, میری تو 10 ہے. اب مولوی گھبرا گیا کہ بادشاہ کی تو 10 ہے, اب کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ شہنشاہ سلامت میں نظر ثانی کرتا ہوں. یہ نظر ثانی بھی بڑی گڑبڑ چیز ہے. آج کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا ہے, ہم کسی کو سیدھا مسئلہ بتا دیتے ہیں تو کہتے ہیں مولوی صاحب نظر ثانی کرو, یہ وہاں سے چلا آ رہا ہے. یہ نظر ثانی بڑی گڑبڑ ہے. ڈر گیا کہ دوبارہ خط میرا بند ہو جائے, نانو نفقہ نہ میرا بند ہو جائے, میری نوکری نہ چلی جائے. اس نے قرآن نکالا, آیت تو وہی ہے, ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا. یہ قرآن کی آیت ہے. مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنًى, جو تم کو اور تمہیں سے پسند ہو تو تم 2 کے ساتھ شادی کرو, اور ثلاثہ یا 3 کے ساتھ شادی کرو, اور رباع یا 4 کے ساتھ شادی کرو. 2 کے ساتھ شادی کرو یا 3 کے ساتھ شادی کرو یا 4. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا, اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ 2 بیویوں میں, 3 بیویوں میں یا 4 بیویوں میں تم عدل نہیں کر سکو گے, فواہدہ, تو پھر 2 3 4 نہ کرو, 1 پہ گزارا کرو. اب یہ قرآن کا حکم ہے, یہ آیت قرآن ہے کہ ما طاب لکم من النساء. آیت کا ترجمہ سمجھ آ گیا نا؟ 2 کرو, 3 کرو یا 4 کرو. اگر ڈر ہو, ان خفتم اللہ تعدلوا, اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے ان بیویوں کے درمیان, فواہدہ, تو پھر 1 پہ گزارا کرو, 1 ہی شادی کرو. مطلب سمجھ آ گیا نا؟ اب وہ درباری مولوی پھر آ گیا, کہا جی میں نے قرآن میں نظر ثانی کی ہے, غور کیا ہے, آیت آئی ہے ما طاب لکم من النساء, آیت اس نے یہی پڑھی. قرآن میں آیا ہے کہ 2 کرو, 2 سے شادی کرو, اور 3 سے شادی کرو, اور 4 سے شادی کرو. 2 اور 3 کتنے ہو گئی؟ 5. 5 اور 4 کتنے ہو گئی؟ فواہدہ, اور 1. قرآن 10 شادیوں کی اجازت دیتا ہے. اس کی 20 ہوتی تو شاید یہ پہاڑا پڑھنا شروع کر دیتا. 2 3 6 چوکے 24. تو اصل مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے نبی نے فرمایا کہ درباری مولوی کے پاس نہ جاؤ. کیوں؟ سنیے, معصوم فرماتے ہیں مولوی کو ڈرایا بھی جا سکتا ہے, دھمکایا بھی جا سکتا ہے, اسے کھلایا بھی جا سکتا ہے, اسے ڈرایا, کچھ دے کے بھی تم اپنا مطلب لے سکتے ہو, ڈرا کے بھی. مولوی کو ڈرایا بھی جا سکتا ہے, کھلایا بھی جا سکتا ہے. معصوم نے فرمایا اس لیے کہ قرآن کے پاس جاؤ, قرآن کو نہ کھلایا جا سکتا ہے نہ ڈرایا جا سکتا ہے. یہ فرقہ واریت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. آج سے 50 سال پہلے چلے جائیں, 40 سال پہلے چلے جائیں, یہی سنی آتے تھے, یہی تعزیے اٹھاتے تھے, یہی مجلسیں کراتے تھے کہ نہیں کراتے تھے؟ بالکل. حسین سے محبت کرتے تھے, اہل بیت سے محبت کرتے, کس نے ان کو دور کر دیا؟ یہ کہاں سے نفرتیں آ گئی؟ امام حسین کس چیز کی محبت کرتا تھا؟ تم کیا سمجھتے ہو فقط آپ کے امام حسین ہیں؟ نہیں. کس نے کیا خوب کہا, ہم نہیں کہتے ہمارے ہیں حسین, حق بات تم کہو تو تمہارے ہیں حسین. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. اب کیا کریں, مسائل اتنے ہیں نا, جس طرف چلے ہیں بہت مسائل ہیں. خطابات ہم بھی کرتے ہیں, بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں, لیکن ضرورت ہے کہ ذرا اپنے مسائل کو. میں کہہ رہا تھا کہ سنی کا مطلب ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے والا نہیں ہے.
شیعہ کا مطلب ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے والا نہیں ہے. سنی کا معنی ہے نبی کی سنت پہ عمل کرنے والا. شیعہ علی سے محبت کرنے والا. میں کہتا ہوں اگر سنی کا مطلب، میرا جملہ سنیے گا، اگر سنی کا مطلب نبی کی سنت پہ عمل کرنے والا ہے تو مجھے کائنات میں علی سے بڑا کوئی سنی دکھائی نہیں دیتا. کیا خیال ہے؟ اگر شیعہ کا مطلب علی سے محبت کرنے والا ہے تو پھر مجھے پوری کائنات میں نبی سے بڑا شیعہ بھی دکھائی نہیں دیتا. قرآن کو نہیں پڑھا گیا، بڑی الجھنیں پیدا ہو گئی. اب بتاؤ بھائی، ہم سوال کرتے ہیں تو لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. سنی جنت میں جائیں گے؟ جی اچھا آپ دیکھیں، نیٹ پہ جا کے دیکھیں، جب وہ نعتیں ہوتی ہیں یا کوئی شعبان آتا ہے تو کیا سنی اہل بیت کی تعریف نہیں کر رہے ہو؟ کیا ہے جو شیعہ کے گھر میں، تم نے کتنا ریسرچ کی، جو شیعہ کے گھر میں پیدا ہو گیا وہ شیعہ ہے، جو سنی کے گھر میں پیدا ہو گیا وہ سنی ہے. ماں باپ کے مذہب کو لے کر آ رہے ہیں سبھی. آپ جو شیعہ کے گھر میں پیدا ہو گئے آپ کو کس نے بھیجا؟ جی کس نے بھیجا؟ جو سنی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے آتا ہے. یہ ٹاپک مجھے پتا ہے مشکل ہے لیکن ضرورت ہے. مجھے وہ تقریریں بھی آتی ہیں جس میں تم واہ واہ کرو گے اور نعرے پہ نعرے ہوگا، آتی ہیں تقریریں مجھے، لیکن دین کو سمجھنے کی کوشش کرو. رسول اسلام فرماتے ہیں تفقہوا فی الدین والا وانتم اعراب، دین میں غور و فکر کرو، اس کو سمجھو وگرنہ تم بدو اور بے دین ہو. تفکر کرو، تدبر کرو، اس میں غور و فکر کرو. اسی طرح کوئی سنیوں سے جا کے پوچھ لیں، سنی مولوی سے، شیعہ جائیں گے جنت میں؟ ایک دوسرے کے لیے جنت کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں لوگ. وہ کہتا ہے یہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ کہتا ہے یہ نہیں جائے گا، وہ کہتا ہے یہ کافر ہے، وہ کہتا ہے یہ منافق ہے، یہ ایسا یہ ویسے. کہاں سے لائے ہو یہ باتیں؟ اللہ کو تو سبھی مانتے ہیں، نبی کو تو سبھی مانتے ہیں. مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اچھا دیکھیں، آپ تو ادھر کھڑے ہو نا، قرآن پڑھیں آیت نمبر 62 سورہ بقرہ. کبھی اٹھا لیا کرو یار قرآن. جیسے تم یہ ٹچ موبائل میں یہ گانے ڈاؤن لوڈ کرتے ہو نا، پتہ ہے مجھے، فلمی کلپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہو، اس میں قرآن بھی ڈاؤن لوڈ کر لو. اللہ کی کتاب بھی ڈاؤن لوڈ کر لو. اللہ سے باتیں کرو. اللہ چاہتا ہے کہ تم مجھ سے باتیں کرو. ہر کسی سے باتیں کرنا تم پسند کرتے ہو، ایک اللہ ہے جیسے باتیں کرنا تم پسند نہیں کرتے. وہ بلاتا ہے، ہاں وہ چاہتا ہے. اللہ فرماتا ہے میرے بندو فاذکرونی، قرآن میں آیا ہے، یہ میری بات نہیں ہے، دوسرے سے بارے میں فاذکرونی اذکرکم، میرے بندو تم میرا ذکر کرو میں اللہ تمہارا ذکر کروں. کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا کمپرومائز ہے. میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے میرے بندو تم فرش پہ بیٹھ کے میرا ذکر کرو گے، میں اللہ عرش پہ بیٹھ کے تمہارا ذکر کروں. یہ زبان اور اعضاء و جوارح میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اللہ فرشتوں میں بیٹھ کے مباحثات کرتا ہے. فرشتوں کو یہ کہہ رہا کتنا میرا عزیز بندہ ہے جو میرا ذکر کر رہا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اور میں کہتا ہوں آج یہ جو مجالس ہو رہی ہے نا، یہ اسی آیت کی تفسیر ہے. اب تھک گئے آپ لوگ. یہ مجلس کس کی ہو رہی ہے بتائیں؟ کس کی ہو رہی ہے؟ امام حسین کی. فقط ادھر چنی کوٹ میں ہو رہی ہے؟ پوری دنیا میں، فقط پاکستان میں نہیں. یورپ، لندن، انگلینڈ، یو کے، ناروے دنیا کا آخری ملک ہے. ناروے بس ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد آبادی ختم ہو جاتی ہے، پھر پانی ہی پانی ہے.
ناروے دنیا کا آخری ملک ہے اور اس سے آگے کوئی ملک نہیں ہے. پھر پانی پانی ہے, سمندر ہے. ادھر بھی ناروے جب وہ ختم ہوتی ہے نا آبادی, آگے پانی شروع ہوتا ہے, وہاں ایک بورڈ لگا ہوا ہے جہاں لکھا ہوا ہے اینڈ آف دا ورلڈ. اینڈ آف دا ورلڈ, دنیا کا اختتام. اور جس بورڈ پہ یہ لکھا ہوا ہے اینڈ آف دا ورلڈ, وہاں اوپر یہ لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ حسین. وہاں تک بھی امام حسین کا ذکر جا رہا ہے. آج امریکہ میں جائیں, یہاں امام برگا بناتے ہیں, وہ اس کو حسینیہ کہتے ہیں, وہاں حسینیہ بنے ہوئے ہیں. یورپ کی سرزمین میں وہاں عباس کے علم لہرا رہے ہیں. میں کہتا ہوں یہ معجزہ ہے فاطمہ کے نور عین کا, زمین انگریز کی ہے, علم عباس کا. نعرہ حیدری, آواز بلند تر سلوات. تو کس کا ذکر ہو رہا ہے اتنا؟ حسین کا ذکر ہو رہا ہے. اور یہ اس آیت کی تفسیر ہے, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. میں کہتا ہوں اللہ جانتا ہے کتنا ذکر کیا حسین نے اللہ کا, کہ اللہ نے حسین کے ذکر کو دنیا کے چپے چپے پہ پھیلا دیا. ایک صلوات پڑھی محمد علیہ. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. اللہ فرماتے تم مجھ سے مانگو. دنیا والوں سے جا کے مانگتے ہو یار, اپنے دوست کو آزماتے ہو پریشانی کے عالم میں, جب تمہیں ضرورت پڑتی ہے کسی رشتہ دار کو آزماتے ہو, اپنے خدا کو نہیں آزماتے. اللہ کو چھوڑو, سارے کام ہو رہے ہیں فقط ذکر خدا نہیں ہو رہا, بھول گئے. صبح ہوتی ہے تو گاڑیاں بھاگ رہی ہیں, موٹر سائیکل بھاگ رہے ہیں, کوئی جاب پہ جا رہا ہے, کوئی منڈی جا رہا ہے, کوئی بازار میں جا رہا ہے, کوئی دفتر جا رہا ہے, کوئی مزدوری میں جا رہا ہے, بھاگے جا رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے اَيْنَ تَذْهَبُونَ, میرے بندو کہاں بھاگے جا رہا ہو, تمہیں بھاگنا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, تو اللہ کی طرف بھاگو. قرآن ہے, it is قرآن, یہ قرآن ہے, پڑھو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, تمہاری دوڑ تمہارے رب کی طرف ہونی چاہیے. اور اللہ فرماتا ہے کہ بندہ تو رزق کے بارے میں بھاگ رہا ہے, تو رزق کے بارے میں پریشان ہے. حدیث قدسی جب میں پڑھتا ہوں تو ایک مطلب میرا دل ہل جاتا ہے. پڑھے آپ بھی پڑھیں, تمہیں پتہ چلے کہ کیا ہے دین, کیا ہے دین کی الف بے سے تو واقف ہوں. حدیث قدسی کتنی بڑی بات ہے. اللہ فرماتا ہے یا عبادی ستۃ منی و ستۃ منکم, اے میرے بندو. حدیث قدسی سننا چاہتے ہو نا, اللہ کی بات ہے. یا عبادی ستۃ منی و ستۃ منکم, اے میرے بندو میں جانتا ہوں تم بڑے کمزور ہو, میں نے تمہیں بنایا ہے نا, کمزور ہے نا ہم لوگ. اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں تم کمزور ہو, تم سارے کام اپنے نہیں کر سکتے, آؤ میں اللہ تم سے تمہارے کام بانٹ لیتا ہوں. اللہ کتنی بڑی حدیث ہے. لیکن کیا ہے, اللہ ہمارے کام بانٹنا چاہتا ہے. آپ آنا چاہتے ہیں میرے پاس. ایک بازار میں ایک درویش بیٹا رو رہا تھا. حدیث قدسی سناتا ہوں, یہ بات سن لیں. ایک درویش بیٹھا ایک بازار میں رو رہا تھا. ایک سمجھدار آدمی کا گزر ہوا. نوجوان توجہ ہے نا, سمجھدار آدمی کا گزر ہوا, دیکھا کہ درویش رو رہا ہے. کہتا ہے بابا تو یہ بازار میں بیٹھا کیوں رو رہا ہے؟ کہا ایک کام کر رہا ہوں. کہا کیا کام کر رہے ہیں؟ کہا یہ میں ان لوگوں کی, بازار والوں کی اور اللہ کی صلح کرا رہا ہوں. مارکیٹ میں بیٹھے لوگ جو ہے نا اللہ کو بھول جاتے ہیں, جب بیچتے ہیں تو جھوٹ. اللہ نے روکا, لیکن پاکستان کی مارکیٹنگ, مسلمانوں کی مارکیٹنگ دیکھو, جھوٹ کے بغیر ان کا گزارا ہی نہیں. کس دکان پہ چلے جائیں, جو سلیقے اللہ نے دیے وہ ہم نے چھوڑ دیے. اور یہ باتیں فقط یہاں مسجد میں بیان کرنے تک رہ گئی ہیں ہماری اسلام کی باتیں.
प्रैक्टिकल नहीं है। आप तो मार्केटिंग में झूठ नहीं बोलते ना, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोलना चाहिए। दरवेश ने कहा, सुनिए, दरवेश ने कहा कि मैं इन बाजार वालों की और अल्लाह की सुलह करा रहा हूं। उस समझदार आदमी पूछता है कि बाबा ये बता तेरा काम कहां तक पहुंचा? कहा रो तो इसलिए रहा हूं, मेरा काम नहीं हुआ। वो मानता है, ये नहीं मानते। वो मानता है, ये नहीं मानते। चंद दिन गुजरे, वही दरवेश फिर कब्रिस्तान में बैठा रो रहा है। सुनिएगा जुमला, कब्रिस्तान में, कल बाजार में बैठा था, आज कब्रिस्तान में बैठा रो रहा है। फिर उसी आदमी का गुजर हुआ, समझदार आदमी का। बोले बाबा तेरी भी समझ नहीं आती, कभी बाजारों में बैठ के रोता है, कभी कब्रिस्तान में बैठ के रोता है, यहाँ क्या कर रहा है? का काम मेरा यहाँ भी वही है, जो बाजार में काम कर रहा था इधर भी वही काम कर रहा हूँ। का क्या? कहा उधर बाजार वालों की और उसकी सुलह करा रहा था, इधर कब्रिस्तान वालों की और उसकी सुलह करा रहा हूँ। कहा कहां तक पहुंचा? कहा इधर मामला उलट है, ये मानते हैं, अब वो नहीं मानते। ताल्लुक पैदा कर, अल्लाह को राजी करना है ना, तो ताल्लुक पैदा कर। ये वक्फा कितने बजे होना है? 1 बजे। मैं अपने टाइम तक जवाब दूंगा। आप थक तो नहीं गए मेरी तकलीफ? तो मैं हदीस कुर्सी आपको सुना रहा था कि अल्लाह फरमाते मेरे बंदो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे काम बांट लेता हूं। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे काम, आप भी चाहते हैं ना कि अल्लाह तुमसे तुम्हारे काम बांटे। अच्छा ये बताएं, पहला काम कौन सा तुम चाहते हो कि जो तुम्हारे लिए अल्लाह करे? मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा परेशानी इंसान को रिज़्क़ के बारे में है ना, पैसा, रिज़्क़। तो अल्लाह के सामने यही रखते हैं ना। पहले अल्लाह ने खुद फरमाया, अल्लाह जानता है, हम उतना अपनी जरूरियत को नहीं जानते जितना जरूरियत हमारी को अल्लाह जानता है। बेशक अल्लाह ने फरमाया अव्वलो, पहला, ए मेरे बंदो 6 काम मैंने करने हैं, 6 काम तुमने करने। पालने वाला बता तू क्या करेगा और हमने क्या करना है? पहला काम अल्लाह ने फरमाया अर्रिज़्क़ु मिन्नी व शुक्रु मिनकुम, रिज़्क़ मैं दूंगा, शुक्र तुम करो। रिज़्क़ मैं दूंगा, शुक्र। हमारा काम क्या है भाई? शुक्र करना। अल्लाह का काम क्या है? रिज़्क़ देना। अच्छा ये बताओ, तुम्हें लेने के ज्यादा तरीके आते हैं या उसे देने के ज्यादा तरीके आते हैं? तो फिर तुम क्यों खाम खा के गलत तरीके, जब उसे देने के ज्यादा तरीके आते हैं तो तूने रिज़्क़ कमाने के लिए धोखे का तरीका क्यों इख्तियार कर लिया? झूठ का क्यों इख्तियार कर लिया? इसके साथ झूठ, उसके साथ गपन, उसके साथ दोनों, किस लिए? पैसा कमाने के। तो फरमाता रिज़्क़ मैंने तुम्हें देना है, तेरा काम क्या है? शुक्र करना। जो अल्लाह ने दिया है तो उस पर शुक्र कर। अच्छा आज तो झूठ बोलता है। अब ये बता, जब माँ के शिकम में था तब भी तुम्हें रिज़्क़ की जरूरत थी कि नहीं? उधर कौन सा झूठ बोलता था तो तुम्हें रिज़्क़ मिलता था? उधर कौन सी चालाकी करता था? उधर कौन से धोखे देता था तो तुम्हें रिज़्क़ मिलता था? माँ के शिकम में जो तुम्हें रिज़्क़ देता था वो तुम्हें आज भी दे सकता है। और जब बच्चा माँ के शिकम में रहते तो कितने महीने रहता है? 9 महीने। कितने महीने? 9 महीने। और माँ जो भी खाती है बच्चे को अंदर तकलीफ नहीं होती। लेकिन बच्चा जब 9 महीने के बाद दुनिया में आता है, बच्चा पैदा होता है, बुजुर्ग औरतें नौजवान औरतों को समझाती हैं, बेटा ये बच्चे का पहला दूसरा दिन है, तुमने कोई ऐसी खुराक नहीं खानी जिसकी वजह से बच्चे को तकलीफ हो। छोले की दाल, गोभी, ये बादी चीजें नहीं खानी, बच्चे को तकलीफ होगी, बच्चा बीमार हो जाएगा। दुनिया पे आया, एहतियातें शुरू हो गई। जब माँ के शिकम में था तो 9 महीने माँ जो खाती थी तकलीफ नहीं होती थी। माँ लुकमा खाती, गले से नीचे जाता, आवाज आती, ख्याल करना ये मेरी अस्पताल का मरीज है, इसका मुहाफिज भी मैं हूँ, इसका मुआलिज भी मैं हूँ।
آج بلاتے ہیں تمہیں کسی افسر کا دعوت نامہ آئے تو بھاگ بھاگ کے جاتا ہے، اسی افسر کو افسر بنانے والے کا دعوت نامہ تمہیں دن میں 5 مرتبہ آتا ہے اللہ اکبر کی صدا کے ساتھ۔ ادھر پیچھے تو نہیں جاتا، کربلا والوں کو دیکھ وہ کیسے جاتے ہیں۔ اپنے امام کو دیکھ جو ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 1000 رکعت۔ امام علی کی زندگی دیکھیں، ایک رات اور کتنی رکعتیں؟ 1000 رکعتیں، اور 1000 رکعتیں نماز پڑھنے کے باوجود 1000 رکعت میں سجدے کتنے ہوتے ہیں؟ کتنے سجدے ہوتے ہیں 1000 رکعت میں؟ میرے خیال میں آپ تھک ہیں، میں بھی تھک جاؤں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والا۔ 1000 رکعت میں سجدے کتنے ہوتے ہیں نوجوان؟ کہا اسے پتہ ہوگا جو پڑھتا ہوگا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کتنے سجدے ہوتے ہیں بھائی۔ 2000 سجدے کرنے کے باوجود علی میں تکبر آتا ہے کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں، علی فخر کرتا ہے کہ میں نے عبادت کر لی؟ نہیں، پھر ایک اور سجدہ کر کے کہتا ہے ما عبدت من خوف نارے کا ولا تمن لجنت کا بل وجدت کا اہلا للعبادہ۔ پالنے والا علی تمہیں جو جھکا ہے تیرے جہنم کے خوف سے نہیں جھکا، تیری جنت کے لالچ میں تیری عبادت نہیں کرتا۔ علی تو سجدہ تمہیں اس لیے کرتا ہے کیونکہ تو لائق عبادت ہے۔ یہ عبادت ہے اہل بیت کی۔ ہماری عبادت کیا کہاں ہے؟ کیا اللہ کو نہیں جھکنا چاہیے؟ کیا نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ کیا چیو تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ 2000 سجدے کرنے کے باوجود ایک اور جملہ میرے مولا کا، مولا فرماتے ہیں ما عبدت حق کا عبادت ہے، تو پالنے والا علی تمہیں جھکا ہے لیکن تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہوا۔ نبی کی بیٹی مخدومہ کونین فاطمہ زہرا کا جب آخری وقت آیا، جب بی بی وصیتیں کر رہی تھی، میں تو پتہ ہے، تو ایک بوتل پانی کی بھری ہوئی بی بی نے علی کو دی کہ یا علی یہ بوتل قبر میں میرے ساتھ رکھنا۔ پانی کی بھری ہوئی بوتل، یا علی اس کو قبر میں میرے ساتھ رکھنا۔ مولا علی پوچھتے ہیں بنت رسول یہ کیا ہے؟ کہا یا علی وہ جو میں رات کو عبادت کرتی تھی اور روتی تھی، میں نے اپنے آنسوں کو اس بوتل میں جمع کر لیا، اس کو کرو۔ اور میں نے بی بی کی ہسٹری میں پڑھا، سوان حیات میں پڑھا، ایسی ایسی راتیں بھی آئیں کہ بی بی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سجدے میں سر رکھتی تھی، تب اٹھاتی جب تہجد کا وقت ہوتا۔ ایک رات ایک سجدے میں، اور ایک رات ایک سجدے میں گزارنے کے بعد جب سجدے سے سر اٹھاتی تو نبی کی بیٹی فرماتی پالنے والا رات بڑی چھوٹی ہے، تیری عبادت کا حق ادا ہے۔ وہ گھرانا ہے۔ اور کربلا میں، اور میں دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حسین مجبور نہیں تھے۔ میری بی بی نے یہ خطبے جو دیے وضاحت کے ساتھ، خدا کے لیے، خدا کے لیے چھوڑیں ان فلموں کو، چھوڑیں ان ٹی وی ڈراموں کو۔ آج تمہارے پاس تمہارے نبی کی اولاد کے خطبے موجود ہیں۔ بی بی فاطمہ زہرا کا خطبہ پڑھیں، بی بی زینب کا خطبہ پڑھیں، مولا علی کا خطبہ پڑھیں، نہج البلاغہ بھرا پڑا ہے کلام علی سے۔ کیوں ہمارے اندر وہ شوق نہیں ہے؟ ہمارے نوجوان کی حالت یہ ہے کہ کوئی قرآن کی آیت پڑھی جائے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے، کوئی ترجمہ کیا جائے پتہ نہیں ہوتا ہمارے نوجوان کو۔ کوئی امام کی بات کی جائے کوئی پتہ نہیں۔ اب میں نے یہ آیت پڑھی ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، پوچھ لیں نوجوان سے بھی کس سپارے میں یہ آیت ہے، کس سورت کی یہ آیت ہے، نہیں پتہ۔
اور ادھر کوئی یہاں آ کے ایک ذاکر قصیدہ پڑھے اور وہ قصیدہ کسی گانے کی طرز پہ ہو، بیٹھے ہوئے نوجوان کو پتہ چل جاتا ہے یہ قصیدہ فلاں گانے کی طرز پہ ہے. اور اتنا بھی نہیں، اتنا فقط پتہ نہیں چلتا کہ یہ قصیدہ فلاں گانے کی طرز سے ہے، پہ ہے، بلکہ ساتھ یہ بھی پتہ چل جاتا ہے یہ کس فلم کا گانا ہے، کس ایکٹر نے اس کو گایا، نور جہاں کا ہے، عنایت بھٹی کا ہے، فلاں کا ہے، کس کا گانا ہے. غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ باتیں ہوتی تو بڑی غلط ہے، مشکل ہوتی ہیں، یہ سننا بہت مشکل ہوتا ہے. ادھر تو بابا نہیں ہوتی نا، یہ ایسی مجلسیں تو آج کل فیل ہوتی ہیں نا. اور ایسی باتیں جب نبی کرتے تھے تو آپ کی پھر بھی مہربانی ہے خاموش سے سن لیتے ہو. وہاں کے لوگ پتھر مارتے تھے، پتھر. یہ قرآن کی باتیں ہمیں نہیں سننی. آپ کی مہربانی، آپ پتھر تو نہیں مارتے، ایک صلوات پڑھ دیں. کیا خیال ہے اس ممبر پہ یہ باتیں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ مجلس فیل ہو جائے گی، تمہاری مجلس فیل ہو جائے گی، تمہارا خرچہ ضائع ہو جائے گا. ہاں گانے کا پتہ چل جاتا ہے، قرآن کی آیت کا پتہ نہیں چلتا. تو مجھے بتاؤ تم قرآنی مسلمان ہو یا فلمی مسلمان ہو؟ پڑھیں کتنے بڑے خطبے ہیں. ہر امام نے فرمایا کہ ہماری آقا ذاتی کا، ہماری جد پاک کا جو خطبہ ہے نا، وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلاؤ، تربیت کرو. ہم خود ہی نہیں پڑھتے تو بچوں کو کیا تعلیم دلوائیں گے؟ بی بی نے ایک خطبہ کوفے میں دیا، ایک خطبہ شام میں دیا، اور وہ ایک لہجہ علی تھا. اور بی بی نے آیت پڑھی جو ابن زیاد کے دربار میں خطبہ پڑھا. اجازت ہو تو خطبے کی چند باتیں سنا دوں آپ کو. دربار ابن زیاد میں بی بی نے جو خطبہ دیا، اس خطبے کے شروع میں آیت پڑھی، لا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم، کہ کافروں کو یہ گمان نہیں کرنا چاہیے. اللہ قرآن میں 1400 سال پہلے بیان کر چکا تھا. علی کی بیٹی ابن زیاد کے دربار میں یہ خطبہ دے رہی ہے، لا يحسبن الذين كفروا، کافروں کو یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے انہیں جو مہلت دی ہے یہ مہلت ان کے لیے کوئی بہتر ہو، یہ ان کو خیال نہیں کرنا چاہیے. اب دیکھیں وہ بیٹھا ہوا ابن زیاد اپنے تئیں اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کا نائب سمجھ رہا تھا، خلیفۃ المسلمین کا نائب سمجھ رہا تھا. اور بی بی کیا فرما رہی ہیں، لا يحسبن الذين كفروا، کافروں کو یہ گمان نہیں کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں آج سے 1400 سال پہلے علی کی بیٹی نے، مفتی اعظم کی بیٹی نے یہ فتویٰ دے دیا، حسین کا قاتل چاہے ممبر اسلام پہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی نگاہ میں وہ کافر ہوتا ہے. حسین کا قاتل کافر، لا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم. اور بی بی نے مخاطب ہو کے فرمایا، سب سے پہلے بی بی نے اللہ کی حمد کی طریقہ بتایا. جب بھی کوئی کام شروع کرو تو اللہ کی حمد کرو. الحمدللہ الذی، ہم اس اللہ کی حمد کرتے ہیں جو اس کائنات کا بنانے والا ہے. اور لوگوں کو حمد کرنے کا سلیقہ بھی ہم اہل بیت نے بتایا کہ اللہ کی حمد کیسے کی جاتی ہے. الحمدللہ عدد الرمل والحصاد، بھی فرماتے ہیں میں اللہ کی اتنی حمد کرتی ہوں جتنا کائنات میں سنگریزے اور ریت کے ذرے ہیں. وزنت العرش الاسرا، جتنا تحت سرا سے لے کر عرش اولا تک کائنات کا وزن ہے، میں زینب اللہ کی اتنی حمد کرتی ہوں. اور بی بی پھر کوفہ والوں کی طرف مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، یا اہل کوفہ، یا اہل المکر والغدر والخیلاء والحیل، اے کوفے والو، اے مکارو، اے غدارو، اتعلمون، کہ تم جانتے ہو کہ فرات کے کنارے تم نے کون سا خون بہایا ہے؟ ازکا من الکوثر والحیات، تم نے فرات کے کنارے اس حسین کا خون بہایا ہے جو آب حیات اور کوثر سے زیادہ پاکیزہ تھا.
بی بی فرماتی ہیں کہ اہل کوفہ، اور یہ خوشیاں منا رہے تھے، جب جنگ جیت کے آئے تو خوشیاں منا رہے تھے، تو بی بی نے ان سے مخاطب، توجہ ہے نا میرے پاس، میں آخری جملوں کی طرف آ گیا ہوں، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ بی بی فرماتے ہیں اتتخذون عیدن بقتل بنت نبی، بقتل ابن بنت نبی،